وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 44-45 حصہ دوم 24-34 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے لیے بہت بڑا نقصان اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 44. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اور آپ دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو یقولون، تو کہیں گے هل إلى مرد من سبیل، کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلت، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب وہ دوزخ پر ذلت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے تو اسے چوری چوری چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ قال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے
ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک نقصان اٹھانے والے لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یاد رکھو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سامعین اکرام، بہت ہی اہم آیات ہیں، اور اس میں ایک یعنی بہت لرزا دینے والی بات یہ ہے، یعنی جو آیت نمبر 46 میں بیان ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 45 میں ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے، دائمی عذاب۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ دیکھیں، مسلمان اور مومن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ایمان، تو دیکھیں ایمان کا تعلق تو دل سے ہے۔ دل میں یقین نہ ہو تو آپ کے اسلام کا کیا فائدہ؟ یہ تو قرآن اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب آ کے، دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں یقین نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں تو دیکھیں یہ ایک یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ تو یہ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، آپ کا یقین ظاہر پہ ہے کہ باطن پہ ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم نے تو دنیا کو بت بنا لیا ہے، دنیا کی پوجا کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، میں کسی ایک شخص سے یا شخصیت سے مخاطب نہیں ہوں، میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سر جھکایا ہوا ہے دنیا کے سامنے، بالکل کلیئر بات ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اسی لیے تو ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہماری ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح ہے، اور جو بھی راستہ بھٹک گیا اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کریں۔ اچھا، پھر ظالم ہمیشہ کے لیے جائے گا جہنم میں، جیسے کہ ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی کہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ہمارا دل ایمان سے خالی ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس دل میں رتی برابر، ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے دل تو تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو متکبرین کی ٹولی میں ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، بڑا اللہ ہے۔ اسلام آیا اس لیے ہے کہ آپ رب کو بڑا کریں۔ پہلی جو وحیوں میں سے سورہ مدثر بھی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور فقط رب کو بڑا کرو۔ اب دیکھیں، مشرکین مکہ تھے اس وقت، تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کی خلاقیت
کے قائل تھے، اللہ کی رزاقیت کے قائل تھے، اور لیکن انہوں نے رب کو بڑا نہیں کیا، انہوں نے یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے تھے۔ دیکھیں بات تو سارے دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اللہ کا پسندیدہ طریقہ، کہ رب کے حکم کے سامنے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ تو ہم تو رب کے حکم کے سامنے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ باتیں میں اللہ کی عطا سے بڑی سنجیدگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ ذاتی طور پر میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ظلم سے باز آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، دنیا کے لیے زندگی مت گزاریں۔ دنیا تو دیکھیں جو آپ کی نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ تو آپ کو ملے گا۔ تو آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ دیکھیں یہ الفاظ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص سے جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے، رب کی اطاعت کی بات کی جائے، رب کی بندگی کی بات کی جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ثم اعرض عنہا، اب یہ شخص مجرم ہے۔ من اظلم، سب سے بڑا ظالم۔ یہاں بھی دیکھیں ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں 44 نمبر آیت اور 45 نمبر آیت، دونوں میں ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 44 نمبر آیت ترز ظالمین لما رأوا العذاب، پھر 45 آیت نمبر آیت میں الا ان الظالمین۔ دیکھیں قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے میں یقین دلاؤں کہ یہ قرآن جو ہے میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو یعنی قرآن کو اپنے لیے ہم نہیں سمجھتے، اس کو ایک متبرک کتاب سمجھتے ہیں، مقدس کتاب، بس تلاوت پہ زور ہے ہمارا، ناظرہ پہ زور ہے، حفظ پہ زور ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ترجمہ بطیر تراجم موجود ہیں، پھر تفاسیر موجود ہیں، بس کسی کے پاس تفسیر ہو وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے، یا کوئی تفسیر پڑھتا ہو گھر میں یا نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا جو بھی، تو وہ کہتا ہے میں تو تفسیر بھی پڑھتا ہوں۔ بھئی تم کس پر احسان جتا رہے ہو؟ ہم تو درس میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہم تو چندے بھی دیتے ہیں، بھئی تم کس پر احسان جتاتے ہو؟ قرآن میں ایک آیت ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے، کوئی نیک کام کرو گے تو وہ تو تم اپنے لیے کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا وبال تو تمہیں ہی پہنچے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو بے ایمان سمجھیں۔ یعنی دیکھیں جب آپ میں کوئی آپ اپنے آپ کو غلط ہی نہیں قرار دے رہے تو آپ اصلاح کریں گے، کیسے کریں گے غلطی کی؟
بے ایمان کا مطلب یقین سے خالی. یقین دیکھیں ہمارا ہے لیکن وہ ظاہر پر ہے. میں آپ پر کوئی الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا. اصل میں تو قرآن میں ایک آیت ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں، پیغمبر کے الفاظ ہیں، جتنی بھی میری طاقت ہو سکتی ہے، اور میری توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی خاص عطا ہے اور اللہ کی توفیق سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی کمزوری، اپنی بیماری، اپنا نقص جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر تو اصلاح احوال مشکل ہے. یقین ہمیں ہونا چاہیے حقیقت پر، جبکہ ہمارا یقین باطل پر ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم تو بتوں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، دنیا اور دنیا. یہ ساری امت جو ہے دنیا داری میں محو ہے، غافل ہے، ڈوبی ہوئی ہے. ایک سیلاب ہے جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا داری کا سیلاب ہے. ہر شخص دنیا کا طلبگار ہے، ظاہر کو چاہتا ہے، ظاہر کی طرف دوڑ ہے. تو بات پھر مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ آج کی جو 45 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے، اس پہ تو آپ غور کریں نہیں ہے کس کے لیے ہے. کیا ہم اس کے دائرے سے باہر ہیں؟ اپنے لیے غور کریں، مجھ پر احسان نہ کریں، اپنے اوپر احسان کریں. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، لفظی ترجمہ ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر جو اس میں چلے میں ترتیب سے آتا ہوں. جو آیت نمبر 44 ہم پڑھ رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اللہ کے سوا آپ کا کوئی دوست و مددگار، اللہ کے مقابلے میں آپ کی کون مدد کرے گا. اب اللہ کا فیصلہ دیکھیں، گمراہ اور ظالم فی عذاب مقیم، آیت نمبر 45، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے. اب وہاں اگر قیامت کے دن، دیکھیں قیامت کے دن تو نہیں، آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ آج ہم نے دوزخ میں جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے. آپ جب دنیا کا انتخاب کر لیتے ہیں بطور مقصود حیات، محبوب اور مطلوب، یہ تو ہم نے سب نے کیا ہوا ہے. اس وقت کا جو مسلمان ہے وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے. آخرت اس کا مدعا نہیں ہے، آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو وہ مدعا کیسے بنے گا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ یوم قیامت کی بات کر رہے ہیں نا، آیت نمبر 44 میں تر الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل وتراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. یہ تو آخرت کی بات ہے، میں تو آپ سے دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دوزخ میں جانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے. آخرت کی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں اللہ کی عطا سے 40-45 سال ہو گئے میرے، تو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن لوگ تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی سنتا بھی ہے تو روایتی طور پہ سن لیتا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے. تو یہ تو بڑا ایک خطرناک صورتحال ہے آپ کے لیے، ظالم کے لیے، گمراہ کے لیے. ہم نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے ظالم بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جب آپ اللہ کو بلا کے دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو دراصل آپ جہنم کا انتخاب کر لیتے ہیں.
یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے ذہن کو پڑھیں، اپنے سوچوں کو دیکھیں. ہم دنیا کے متعلق سوچ رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. آپ خود سوچیں، دیکھیں کن باتوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، کون سی باتیں آپ کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتی ہیں، اور کون سی باتوں پر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غمناک ہو جاتے ہیں. دنیا، خوشی بھی دنیا کی اور غم بھی دنیا کا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو طالب دنیا ہے. بہرحال میں مضمون کی طرف آتا ہوں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. ظالموں کو تم دیکھو کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے ان کو یقین آ جائے گا کہ اب تو جانا ہے، اب وہاں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. یہ ظالم کون ہے؟ یہ ہم ہے. آج مسلمانوں کا گروہ ہے، گروہ انبوہ عظیم، امت، سب کے سب جب جہنم میں جانے، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، وہ تو الگ بات ہے. آج کے سارے مسلمان جب جہنم کے، یہ ظالم ہے، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، تو جہنم ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن جب وہاں پر ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑا کیا جائے گا، لمحہ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، جہنم کو بھڑکتی ہوئی اس کے شعلے اور اس کی آوازیں، تو پھر ایک آرزو کریں گے، ہل الی مرد من سبیل، کیا کوئی راستہ ہے، کوئی سبیل ہے. دیکھیں یہاں بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس سے نکلنے کے راستے تلاش کرتے ہیں. کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی راستے، تو یہاں تو ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کے دکان کو آگ لگ گئی، آپ کے گھر کو نقصان ہو گیا، تو آپ دوسرا گھر بنا لیں گے، دکان دوبارہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر ہم سوچنے لگیں گے حل الی مرد من سبیل، کہ کیا کوئی راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. کیفیت، ظالموں کی کیفیت. یہ کون ظالم؟ یہ آج کا مسلمان. یہ آپ اپنی کیفیت دیکھیں. میں جو ایمان والے ہیں میں تو ان سے خطاب کر ہی نہیں رہا، جو ظالم ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. وہاں پر آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ تراہم یعرضون علیہا، پیش کیے جائیں گے. آپ دیکھیں گے جب ان کو پیش کیا جائے گا تو ہم لوگ آڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھیں گے دوزخ کو کہ یار اب تو جانا ہے اس میں. ینظرون من طرف خفی، آنکھ تو نہیں ملا سکیں گے، سیدھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، دیدے پھاڑ پھاڑ کے تو نہیں دیکھیں گے جہنم کو. اب جہاں کوئی مثال کے طور پہ ایک قیدی ہے، کوئی جرم کر لیتا ہے، ایک انسان جرم کر لیتا ہے اور اس کو قید بمشقت، اور جب وہ جیل ابھی داخل نہیں ہوتا تو یہ تو نہیں کہ وہ بڑے شوق سے جیل کو دیکھے گا. عمر قید بمشقت سنا دیتا ہے جج، تو وہ جو دیدے پھاڑ پھاڑ کے تو جیل کو نہیں دیکھے گا. دوزخ جس میں ظالم کو جانا ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے لیکن ایسا ہوگا، اللہ بتا رہا ہے قرآن میں. تو ہم ترچھی نگاہوں سے، چھپی چھپی نگاہوں سے دیکھیں گے یار اب اس میں جانا ہے. اچھا، وہاں پر ایک وقال الذین آمنوا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ایمان والے کہیں گے. ظاہر ہے کہ وہ ایمان والے جو ہیں وہاں تو کوئی ڈسٹینس یا وہ مسئلہ نہیں ہے نا ڈسٹینس کا، تو صاحب ایمان لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ انہوں نے تو دنیا میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی.
اب یہ تو بہت بڑا نقصان انہوں نے، یعنی مومن ایک قسم کا شکر نکالیں گے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، اور یہ لوگ انہوں نے تو بڑا نقصان اٹھا لیا اپنے اور اپنے گھر والوں کا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ہم خود نقصان میں ہیں، نقصان اٹھانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ساتھ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے۔ دیکھیں ہر باپ یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرا اولاد دنیا میں سرخرو ہو، دنیا میں یہ لیڈر بن جائے، دنیا اور دنیا اور دنیا۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ تو یہ دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ اہلیہم کی بات آ رہی ہے، خسروا انفسهم واہلیہم۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، کہ ہر انسان، ہر بچہ، ہر نومولود اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے۔ اب ماں باپ، میں آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج ماں باپ دونوں جو ہیں دنیا دار ہیں، اور وہ اپنے اولاد کو دنیا کے جہنم میں تیار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں یقین ہے دنیا پر کہ اصل کامیابی دنیا کی ہے، یہ تو بات واضح ہے نا، اور اب ہم اولاد کو بھی دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، دنیا کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں، دنیا کے لیے دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہیں اچھا رکھے، اللہ تمہیں کاروبار اچھا ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا درجہ دے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، میں خود بھی سنتا رہتا ہوں، والدین اپنے بچوں کے ظاہر کے لیے تیار کرتے ہیں، ظاہر کی دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارا تو آخرت پر یقین نہیں ہے، ہم نے خود بہت بڑے نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں دنیا میں۔ دیکھیں جب آپ آخرت کو، اپنے انجام کو بھلا کر دنیا میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور دنیا ہی کی کامیابی آپ کی نظر میں اصل کامیابی بن جاتی ہے، تو یعنی مختصر بات اگر میں کہوں، آخری بات، کہ ہم دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اب ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے، ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے راستے پر چلے، دنیا دار بنے، دنیا میں بڑا نام کمائے، دنیا کا بڑا لیڈر یا گدھا بن جائے، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو آپ کے ماحول کی بات ہے، ہم اسی ماحول میں زندہ ہیں اور ایسے ہی ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں اور دنیا دار رہنا چاہتے ہیں۔ تو قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، دیکھیں نقصان کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے انسان کو نقصان کے لیے نہیں بنایا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، دنیا میں وہ فائدہ حاصل کرنے کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اس کے لیے پھر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھجوایا ہے، پیغمبر کے ذریعے ہمیں خبردار کیا ہے، ابھی آئے گا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو لیکن ہم نہ پیغمبر کی بات سن رہے ہیں، نہ اللہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، ظاہر کے لیے ہماری ساری زندگی وقف ہے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال لیا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اللہ کی عطا سے ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل۔ اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔